پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کے حالات اچھے نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں تمام کی تمام، اقبال حیدر صاحب ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وقفے میں بات کر رہے تھے، اس ایکویشن کا حصہ ہیں، پھر بھی حالات یہ ہیں، لیکن وہ وضاحت اپنے نقطے کی بعد میں کریں گے۔ ہارون صاحب، جنرل مشرف نے بھی کراچی کو ایک پلے گراؤنڈ بنایا اور 12 مئی کے دن انہوں نے اسلام آباد کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ آج عوام کی طاقت لوگوں نے دیکھ لی۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی اور پریشانی بھی ہو رہی ہے کہ عوام کی طاقت کا حوالہ آج پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ وہ دن جو تھا، جو وہ لائے عمل جو تھا، وہ کیسا تھا آپ کے خیال میں؟ ڈڈ اٹ پروو ٹو بی اے گڈ ون یا نہیں؟ تعالیٰ دیکھیں، انسان وہ کامیاب ہوتا ہے لائف میں جو غلطی کو مان کے ایکسیپٹ کرے اور امپروومنٹ کرے۔ مشرف صاحب کا دور 9 سال گیا، اس میں سے 5 سال ان کا ایک پارلیمنٹ کا دور تھا، اسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ ان کے بہت سارے اس طرح کے ایکشنز جو تھے، اس کا کیبنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا، یا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یا ہم جو ٹریجری میں بیٹھے تھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ان کچھ بلنڈرز میں سے وہ دن ایک تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت گئی، اور پھر الیکشن میں جو بھی نتیجہ ہوا آپ کو پتہ ہے۔ میرا خیال ہے وہ بلنڈر تھا، اٹ شوڈ نیور بی ریپیٹڈ، اور وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جب حکومت کے آخری دن رہ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی طاقت اس طرح دکھانے لگتے ہیں، اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور کتنی قیمتیں جانیں ضائع ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی آج تک ہسٹری میں کسی حکومت کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ یہ دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ جو اگر آپ پولیٹیکل وزڈم سے استفادہ کریں اور ان سے گائیڈنس لیں جو آپ بات ذکر کر رہے ہیں، تو جنرل مشرف بھی بہت سارے وہ کام نہ کرتے جو کر رہے تھے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کو ظاہر دفاع کرنا ہے حکومت کی پالیسی کا، آپ کا منصب بھی یہ ہے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بھی کنسلٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ خود ڈیسیژنز کرتے ہیں۔ دیکھیں طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور پروونشل گورنمنٹس کو آپ نے جو اٹانومی دی ہے، اور اوورآل سندھ کے اندر بھی آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے، جو آپ کی اوورآل سیکیورٹی اپریٹس ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی آپس میں کوارڈینیشن اور کراچی کے حوالے سے وہ کس حد تک سینسٹائز ہیں۔ اور آج کیبنٹ میں جو چیز اپڈیٹ کی گئی اس میں ایک یہ بھی فیکٹر تھا، جو کرمنل ایلیمنٹس مالا کنڈ سوات آپریشن کے دوران جب آپ نے وہاں سے ان کا کلا کما کیا تو وہ مائیگریٹ کیے اور سیٹل ہوئے کراچی میں۔ اب کراچی کے اندر جو چیلنج سیکیورٹی کا بنا، اور اوورآل وہ ڈے ٹو ڈے ورس ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ ایگریویٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اس وقت کے انڈیویجولز تھے جن کا انہوں نے کہا کہ بی بی نے ایک بڑا اگریسو پلان بنا کے آپریشن کیا، اس آپریشن کے بعد جو سیکیورٹی آپریٹرز کے انڈیویجول تھے، ان میں سے آج وہ 4 یا 5 نام بتائے انہوں نے جو زندہ ہے، باقی سب کو چن چن کے اس کے بعد مار دیا گیا۔ اب جب آپ کی جو سامنے کھڑی فورس ہے جس نے آپ کو ایک سپیس دینی ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، کنڈیوسیو انوائرمنٹ فار لا اینڈ آرڈر، وہ آگے بڑھ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنا انجام پتہ ہے، تو آپ نے وہاں رینجرز کو انگیج کیا، آپ نے ڈیفرنٹ سیکیورٹی آپریٹرز کا نیٹ ورکنگ کریٹ کیا، لیکن اس کے اندر بھی گیپس ہیں کیونکہ پولیٹیکل کوارڈینیشن مجھے اب کس طرح پتا چلے گا؟ مور امپورٹنٹ۔ اچھا، مجھے کس طرح پتا چلے گا؟ اس وقت آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن میرے سامنے ہے، یہ لوگ جو اس کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ مارے گئے۔ 11 مارچ کو کیا ہوا، 12 مارچ کو کیا ہوا، 13، 14، 15۔ اب مجھے کس طرح پتا چلے گا کہ ان کو مارنے والے جو ہیں وہ سوات سے آئے ہیں، وزیرستان سے آئے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے ہیں، یا ایم کیو ایم کے ہیں، یا اسیسنز ہیں، ANP کے ہیں؟ اس سٹرائک کے تناظر میں مجھے کس طرح پتا چلے گا؟ میں کس طرح کنونس ہوں کہ جی آپ بات کری؟ دیکھیں، بیسک بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرمنل ایلیمنٹ تو آپ کراچی سے نیگیٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے، اور وہ یقیناً اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب بی بی کی شہادت کے بعد بینک لوٹے گئے اور بینکوں کے کرنسیز اور جس قسم کا، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا مال روڈ پہ جب سٹرائک تھی اور یہ آپ کی لیگل جوڈیشل موومنٹ جب چل رہی تھی جوڈیشری کی، تو اس پہ جو لا اینڈ آرڈر کی، وہ کچھ ایسے کلپریٹس ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ بتا نہیں سکیں، اور وہ ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی یقیناً کرنا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے کہ عوام کا ریاکشن ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں عوام کا ریاکشن، کوئی عوام کا کر سکتے ہیں آپ امن واقعی میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے نیشنل ریکنسیلیشن کے نام پر جماعتیں بنائیں، گورنمنٹس بنائیں،
لیکن آپ نے نیشنل کنفرنٹیشن کو عدلیہ سے شروع کر دیا، پھر نواز شریف سے شروع کر دیا، پہلے آپ نے قاف لیگ سے، پھر ایم کیو ایم سے، میں فضل الرحمان سے. میرا یہ رونا ہے کہ آخر آپ پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے؟ عدلیہ سے مہاجر آئی ہے. آج آپ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروا دیں، فردوس آپ کے حق میں جائے. وقار مرزا صاحب از آن ریکارڈ بائی سیئنگ کہ میں نے 60 ٹارگٹ کلرز پکڑے ہیں، جس میں سے 26 ایک بڑی پارٹی کی اور باقی سب. اٹ از اے پولیٹیکل ایشو. We should not dilute it. It is not part of the terrorism that this country is facing. And we have to handle it head on. And because we are not doing it, that is why it is not. head on کو ذرا ایکسپلین کر دیں. وہ انہوں نے آپ کو ایک سیناریو بلڈ کر کے دے دیا ہے کہ پولیس جو ہے ڈی مورلائزڈ ہے، رینجر کو ہم پاور دے دیتے ہیں، جنہوں نے کوئی کام کیا ان کو مار دیا جاتا ہے. ہیڈ آن سے مراد ہیڈ آن کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اپنے پولیٹیکل پارٹیز میں کرمنلز کو، جو ہم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمیں آ کے پھر آرمی آپریشن کی بات کرنی پڑتی ہے، بیکاز دے آر نیوٹرل. They are not biased. They don't care which party a criminal belongs to. They'll go and kill that criminal. And that is what you have to do. یہ جو پہلے آپریشن کی ہیں، کیا اس سے سٹیبلٹی ہوگی؟ آپ دیکھیں نا کہ کیا اس سے پاکستان آگے گیا یا پیچھے آیا. لیکن آپ کی اور آرمی انٹرونشنز جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ، دیکھیں آپ کی جو دو سب سے کلوزسٹ ایلائز ہیں نا جی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آرمی آپریشن کا ذکر کیا ہے. الطاف حسین صاحب نے تو لندن سے ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ انہوں نے مارشل لا لگانے کا کہا ہے. انہوں نے تو محب وطن جرنیلوں کو دعوت دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو اگر بے قابو ہوں گے تو نہ صرف نقاد بلکہ شہری اور اس کے ساتھ آپ کے ہواری بھی اس طرف اشارہ کریں. آپ سنبھالتے کیوں نہیں؟ یاد اب کہتے ہیں کہ ہم کراچی نہیں سنبھالتے. بات یہ ہے طلعت کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ڈیموکریٹک لیڈرشپ کو یہ انیشیٹو لینا ہے. فوج جو ہے آپ کی ایفرٹس کو سپورٹ کر سکتی ہے، سپلیمنٹ کر سکتی ہے. فوج کو آپ مین فرسٹ ہارڈ لائن چوائس کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ریپرکشنز بہت ہیں. اور آپ فوج کو کہاں کہاں انگیج کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پورا جو ہے وہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، دیکھیں ان اتحادیوں کے ڈیزائر کے اگینسٹ تو ہر چیز نہیں ہو سکتی نا. آپ نے اپنی فوج کو پورا جو ہے یہ پختونخوا کے اندر اور آپ کے فاٹا کے اندر اور ڈیفرنٹ ادر ایریاز میں جو آپریشن میں انگیج ہیں، آپ کراچی کے اندر بھی ان کو انگیج کر کے آپ اس کو نہیں کر سکتے. فوج کو آپ نہ کریں، لیکن رینجرز کو تو پاور دیں. Major reforms, if politicians are unable to bring them, then somebody else will come and do it for them. عوام اب انتظار نہیں کرے گی. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, this country needs reform. یہ سن لیں ذرا, this country needs reform. کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کرنا چاہیے. مانتی ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ریفارمز جو ہے اس وقت جب سوسائٹی کے اندر ایک ایوولوٹری اور ایوولوشنری پروسیس چل رہا ہے تو ہمیں ان ریفارمز کو سپورٹ کرنا ہے, اور عوام چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں. اور لیڈرشپ کیسے روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریفارمز جو ہیں پاکستان بلڈنگ کے لیے ہیں یا پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے. بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین, ریفارم کی بات کی قیادت کیا کر رہی ہے؟ صدر صاحب کے اوپر تو بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی, ہم نے پہلے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا, وہ بھی سرائیکی صوبے کی بات کر رہے ہیں. ہمیں صوبے بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں ان کے منہ سے یہ بیان پتہ کیا چلتا ہے کہ کیا ہم ابھی بھی پیروکیل لوکل سیاست کر رہے ہیں؟ منصب ہمارے بڑے ہیں, سیاست ہماری بدقسمتی سے علاقوں کے گرد گھوم رہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس معاملے کو بھی اٹھائیں گے.